وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ پہلا موقع ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب تک تمہید ہے مقصود کا، یہ تمہید ہے پوری۔ یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الغفار، حضرت کا نام عبد الغفار ہے، اور جس کا نام عبد الغفار ہوگا اس کی عمر خوب ہوگی۔ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا عبد الحنان سے دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب کا نام بھی عبد الغفار تھا، اس لیے حضرت عبد الغفار سے بڑی محبت کرتے، بڑی یاد کرتے اور ان کے بارے میں بڑے خصوصی ہدایات دیتے رہتے۔ ان کے والد کی عمر بھی تقریباً 97 سال ہے۔ نوح قوم کے ایمان نہ لانے پر صبح و شام روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، آئے ہائے ہائے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ نوح ناح یا نوح کے معنی ماتم کرنا، واویلا کرنا، ڈیر جڑل۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، طوفان نوح کے بعد 250 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح کی کل عمر 1450 سال، 1450 سال۔ روح المعانی صفحہ 149، 149۔ ابن عساکر اور ابن عباس کی روایت ہے۔ یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کے ہاں، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود اس کے سوا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب بڑے دن کا۔ قال الملأ من قومہ، کہنے لگے سرداران قوم، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلی غلطی میں ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی غلطی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ دنیا میں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ کچھ نیک لوگ مر گئے، کچھ نیک لوگ مر گئے، بعد میں آنے والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شکلیں اور مورتیاں بنا کے وہاں کھڑی کی، پھر آہستہ آہستہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ سجدے کرنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 28۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آ گئی نصیحت تمہارے رب کے ہاں سے ایک آدمی پر تم میں سے۔ قرآن شریف اللہ نے ایک شخص پر نازل کیا، لینذرکم، کہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈرو، ولعلکم ترحمون، اور تم پر رحم ہوگا۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت کی تکذیب کی، فانجیناہ، پس ہم نے بچایا ان کو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ اندھے تھے،
واضح معجزات دیکھ کے ایمان نہیں لائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ پیغمبر قوم کے بھائی ہے، حالانکہ قوم کافر ہے، تو کیسے کہا جائے کہ رسول اللہ کو بڑا بھائی کہنا گناہ ہے؟ اے بدعتی کمکل بدتہذیب، قرآن سے ناواقف۔ اور وہ ابو داؤد کی حدیث کا ترجمہ ہے اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم وإلی عاد اخاہم ہودا، اور عادیوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی پیغام ہے، کلمۃ الحق، کلمۃ التوحید۔ ما لکم من الہ غیرہ، ہے ہی نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور۔ افلا تتقون، یا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداران قوم کافر نے، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو حماقت میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت ہود نے کہا میری قوم لیس بی سفاہہ، مجھ میں کوئی کمکلی نہیں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ انبیاء بے موقع غصہ نہیں ہوتے ہیں، کتنی بڑی گالی تھی، ہمیں نہیں ایسی بات نہیں، میں سچا پیغمبر ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ دیانتدار ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، آیا تم تعجب کرتے ہو کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کے یہاں سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر تم میں سے، لینذرکم، کہ وہ ڈرائے تم کو عذاب سے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ لے آیا تم کو اللہ، اذ جعلکم، جس وقت بنایا تم کو خلفاء، بعد میں آنے والے، من بعد قوم نوح، حضرت نوح کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور بڑھا دی تمہاری خلقت میں کشادگی، بڑے موٹے موٹے، بڑے مضبوط مضبوط تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، اعلیٰ جمع ہے ال کی نعمت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آئے آپ ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں صرف ایک اللہ کی، وحدہ، توحید کے مخالف۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے وہ جس کا پوجا کرتے تھے ہمارے بڑے، اپنے بڑوں بوڑھوں کو چھوڑے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لیا وہ جو دھمکیاں دیتے ہو عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ان قریب آن پڑے گا تم پر رب کے ہاں سے گندگی اور غصہ، گندگی اور غصہ، دنیا و آخرت دونوں غرق ہو جائیں گے۔ اتجادلوننی فی اسماء، ہوا قرآن قربان جاؤ، آپ جب بات کریں گے، او پیرانی پیر دستگیر، او داتا گنج بخش، یہ آپ کو دلائل پیش کی جا رہی ہے، ناموں سے آپ کو ڈرانا ہے۔ او اتنا بڑا، اتنی بڑی درگاہ، اتنا بڑا دودھ بٹتا ہے روزانہ، تو آپ کہیں گے اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ کچھ ناموں سے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، اس کے بارے میں کوئی دلیل